بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ وہ کون سی قرآنی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے امامت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، خاص طور پر جو نبوت کا باب بند ہونے کے بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلق آیات دلالت کرتی ہیں، اور آج وہ احادیث کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کے بارے میں بیان فرمایا، ان میں سب سے جو پہلی حدیث ہے وہ حدیث یوم الدار ہے۔ یوم الدار کا مطلب یعنی جو گھر والی بات تھی۔ در حقیقت قرآن مجید کی سورہ شعراء کی آیت نمبر جب 214 نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے میرے نبی تو اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، اور یہ رسول خدا کی اعلان نبوت کے 3 سال بعد پہلی اعلان تبلیغ تھی، یعنی رسول خدا پر قرآن مجید کی جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے 3 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جی اعلان تبلیغ تھی، اور اس کے لیے رسول خدا نے اپنے خاندان کے 40 قریبی افراد کو بلایا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں جب ان لوگوں کو اسلام کی دعوت کے لیے بلایا تو وہاں پر فرمایا کہ مَن یُؤَذِرُنِی عَلَى هَذَا الْأَمْرِ فَيَكُونَ أَخِی وَوَصِیِّی وَوَزِیرِی کہ جو بھی اس امر رسالت میں میرا مددگار ہوگا وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا بھائی ہوگا، اور وہی میرا وزیر ہوگا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انا ناصرک یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول میں آپ کا ناصر اور مددگار ہوں۔ تو پھر رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد حضرت علی علیہ السلام میرے وصی، میرے وزیر اور جانشین ہے، یعنی یہ پہلی نص ہے جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں خود رسول اللہ نے بیان فرمائی۔ اور جو دوسری حدیث ہے وہ حدیث منزلت ہے کہ جسے خود اہل سنت علماء نے بھی بکثرت ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں بھی حدیث منزلت کیا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تمام جنگوں میں شریک تھے سوائے ایک جنگ کے جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول نے جتنی جنگیں لڑیں سب میں مولا علی ساتھ رہے، صرف ایک جنگ میں نہیں گئے۔ تو یہ اس موقع پر جب آپ نے پیچھے امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑا مدینے میں، تو پھر رسول خدا سے امیر المومنین نے پوچھا کہ آپ مجھے پیچھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اس وقت یہ رسول نے حدیث ارشاد فرمائی کہ الا ترضى ان تكون مني بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو جناب ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام سے تھی، صرف فرق یہ ہے کہ ان کے بعد نبوت کا باب کھلا تھا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر جناب ہارون علیہ السلام تھے، ویسے سید الانبیاء کے وزیر اور وصی حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور جیسے امت میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ان کے بعد جناب ہارون سے افضل کوئی نہیں تھا، اسی طرح امت مسلمہ میں رسول خدا کے بعد امیر المومنین علیہ السلام سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جو امیر المومنین علیہ السلام کی امامت پر سب سے واضح ترین دلیل ہے حدیث کے اعتبار سے، وہ مشہور حدیث غدیر خم ہے، اس لیے کہ جیسے آیت میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہ رسول جو حکم تم پہ نازل ہوا وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ تو اس وقت آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا اعلان فرمایا کہ آپ نے فرمایا لست اولیٰ بکم من انفسکم، قالوا بلی، سب نے کہا آپ ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے حضرت علی علیہ السلام مولا ہے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، تمام مسلمان مانتے ہیں، لیکن وہ اس میں مولا کا معنی کچھ اور نکالتے ہیں کہ یہاں مولا دوست کے معنی میں ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہاں مولا اولا کے معنی میں ہے،
اس لیے کہ سورہ احزاب میں نبی کے لیے ارشاد ہوا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور وہی جو نبی کے لیے لفظ اولا استعمال ہوا، وہاں پر یہی کہا کہ جس پر میں اس کی زندگی میں جان سے زیادہ حق رکھتا ہوں، میرے بعد حضرت علی علیہ السلام اس پر اس کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ لیکن اس پر جو ہمارا دعویٰ ہے کہ یہاں پہ لفظ مولا دوست کے معنی میں نہیں ہے، اولا کے معنی میں ہے، اس پہ کیا دلیل ہے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اس پہ دو دلیل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ جو مولا کے عربی زبان میں تقریباً 26 معنی ہیں، اور اس سے مشترک معنوی کہتے ہیں، یعنی لفظ ایک ہو اور اس کے معانی بہت زیادہ ہوں۔ تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ لفظ اس جگہ پر کس معنی میں ہے؟ اس کے لیے عربی میں ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، کلیہ ہے، وہ یہ کہ اسی عبارت کے اندر کوئی ایسا قرینہ ہوگا، کوئی ایسی علامت ہوگی، کوئی ایسی نشانی ہوگی جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ یہاں کس معنی میں استعمال ہوا۔ اب جیسے مولا میں نے عرض کیا کہ 26 معنوں کے لیے ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ وہاں یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر کون سا کوئی ایسا قرینہ علامت نشانی ہے جس سے پتہ چلے یہ کس معنی میں ہے۔ اور وہ رسول خدا نے خود قرینہ علامت نشانی بیان کی تھی خطبے میں۔ من کنت، مولا سے پہلے آپ نے جو جملہ فرمایا تمام جو حاضرین تھے کہ الست اولی بکم من انفسکم، کہ بتاؤ کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا آپ ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ جو رسول نے جملہ کہا یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ مولا کس معنی میں۔ رسول نے یہ نہیں کہا کیا بتاؤ کہ میں تمہارا دوست نہیں ہوں، یہ تو نہیں رسول نے کہا۔ اگر تو رسول یہ کہتے کہ دیکھو میں تم سب کا دوست ہوں تو پھر کہتے جس کے میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ نہیں، آپ نے کہا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا، سب نے کہا رکھتے ہیں۔ پھر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کی زندگی میں اس پر اس کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہوں، میرے بعد علی اس پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و محمد وجہ۔ یعنی پہلے کی دلیل ہے کہ یہاں مولا اولا کے معنی میں۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ یہاں پر مولا کس معنی میں ہے؟ جب رسول خدا نے یہ اعلان کر دیا تو جو ہے نا آپ کی صلوات پڑھیے محمد والا، کہ یہاں پر جب رسول خدا نے اعلان کر دیا تو اس کے بعد جو سب سے پہلا قصیدہ اسی میدان غدیر خم میں پڑھا وہ صحابی رسول حسان بن ثابت تھے۔ سب نے سنا ہوا ان کا نام، حسان بن ثابت، مشہور کہ رسول کے صحابہ میں سے ان کی نعت پڑھنے والے تھے۔ تو انہوں نے جو قصیدہ کہا اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ مولا کس معنی میں ہے۔ وہ اپنے قصیدے میں کہتے ہیں فقال نبی لہو، کہ حضرت علی علیہ السلام کو نبی نے کہا قم یا علی، اے علی تم کھڑے ہو جاؤ، فإننی رضیتک من بعدی اماما وہادیا، کہ میں اپنے بعد تم سے اس بات پہ راضی ہو گیا ہوں کہ میرے بعد تم اس امت کے امام بھی ہو اور ہادی پیشوا بھی ہو۔ یعنی یہ جو جملہ صحابی رسول کا ہے، یعنی رسول نے جو وہاں اعلان کیا تھا نا مولا علی کی مولائیت کا، تو انہیں بھی پتا تھا کہ یہ حضرت علی کی امامت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس لیے صحابی رسول نے اپنے قصیدے میں وہی غدیر خم میں چند لحظہ بعد اس اعلان کے یہی کہا کہ رسول خدا حضرت علی کی امامت اور ہدایت و پیشوائی کا اعلان فرما رہے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کا اس حوالے سے یا کوئی اور سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی 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 ٹھیک ہے۔
ان کا جو پہلا سوال ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ جنگ تبوک. ہاں جی. اب دیکھیے جنگ تبوک میں مولا علی علیہ السلام کیوں نہیں گئے؟ یہ وہ جنگ تھی کہ جو مدینہ سے دور دراز کے علاقے میں لڑی جانی تھی، یعنی روم کے علاقے میں، یعنی اسلام کی حدود سے باہر جا کے لڑنا تھا. اور اس میں منافقوں نے یہ سازش کی تھی کہ جب سارے مسلمان یہاں سے دور چلے جائیں گے تو ہم ان کے گھروں میں، مسلمانوں کے محلوں میں لوٹ مار کریں گے. اور اس لیے خطرہ یہ تھا کہ جب رسول خدا وہاں چلے جائیں گے تو پیچھے مدینے میں منافقوں کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا کہ جہاں پہ مسلمانوں کی عورتیں تھیں، بچے تھے، مال تھا. تو اب اس کے لیے ضروری تھا کہ جہاں ایک محاذ پہ رسول جا رہے ہیں اسی طرح پیچھے بھی حفاظت کا کوئی انتظام کر کے جائے. اس لیے رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو پیچھے چھوڑا تاکہ مدینہ منافقوں کی سازشوں سے محفوظ رہے. اور جو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے ماہ رمضان میں تو وہ قید ہو جاتا ہے، تو اب کون گناہ کرواتا ہے؟ دیکھیے جو پہلے بھی ہے گناہ شیطان نہیں کروا رہا ہوتا. شیطان کو انسان پہ اتنا تسلط نہیں ہے کہ وہ انسان پہ جبر کر سکے. وہ کیا کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. جیسے پڑھتے ہیں نا سورہ ناس میں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الجنۃ والناس، یعنی اس میں یہ ہے کہ جنات بھی اور انسان بھی جو انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تو یعنی اللہ ہمیں ان کے شر سے پناہ دے. اور پھر قرآن مجید میں یہ لفظ جمع کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے شیاطین، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک تو ابلیس شیطان تھا، لیکن اب اس کا بہت زیادہ لشکر بھی آگے ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی ذریت ہے، وہ بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتی ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ جو شیطان ابلیس ہے وہ قید ہو جاتا ہے، اس حوالے سے روایات موجود ہیں، لیکن وہ جو باقی شیاطین جن کے لیے صیغہ استعمال ہوا ہے وہ تو آزاد رہتے ہیں. یعنی وہ اس وقت بھی انسان کے دلوں میں وسوسے ڈال سکتے ہیں، لیکن پھر گناہ شیطان نہیں کروا رہا ہوتا، وہ انسان خود اپنے ارادے میں آزاد ہوتا ہے، نیکی کرے یا برائی کرے. اگر کہیں کہ شیطان نے ہم سے گناہ کروایا تو پھر یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ گناہ شیطان کروائے اور وہ سزا کسی اور کو دے، اور نیکی اللہ کروائے، کیونکہ اس کے مقابلے میں وہ جو رائے ہے نا کہ نیکی اللہ کرواتا ہے اور برائی شیطان کرواتا ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ نیکی اللہ کروا رہا ہے اور اجر دوسرے کو مل رہا ہے. یہ بھی عدل کے خلاف ہے کہ اللہ ایک سے نیکی کرواتا ہے اور دوسرے سے شیطان سے برائی کروا لیتا ہے. ایک کو جنت میں بھیج دے گا، دوسرے کو جہنم میں بھیج دے گا. نہیں، وہ صرف انسان کے دل میں وسوسہ سوچ ڈال سکتا ہے، لیکن جو ارادہ کے اختیار کا مالک ہے وہ انسان خود ہوگا. مان گئے تھے. ہاں جی، اس میں یہ کہ گرمیوں کا موسم تھا، باقاعدہ رسول خدا نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں مالی طور پر بھی امداد دیں، اور مسلمان گئے تھے. اور اس میں یہ ہے کہ کچھ اور وہاں پر عوارض آ گئے تھے. ہاں جی، جنگ کے لیے صلوات پڑھیے محمد. ہاں جی، آیت الکرسی میں جو آیت ہے وہ واحد کا صیغہ ہے، تو اس لحاظ سے یہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک ایک آیت ہی بنتی ہے، لیکن ہم آیت الکرسی کو عنوان سے 3 آیات پڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم 2 آیات زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اب دیکھیں جو آیت الکرسی ہے وہ ایک ہی آیت ہے. جب ہم آیت الکرسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ جو آیت ہے آخر تک وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک آیت الکرسی یہی ہے، یہ ایک آیت ہے. لیکن بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ اگر ہم کوئی عبادت کرنا چاہتے ہیں یا دیگر جو قرآنی آیات کے اثرات ہیں روحانی معنوی طور پر ان سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو معصوم نے کہا اس آیت کے آگے بھی جو 2 آیتیں ہیں وہ ملا کر پڑھو، تو پھر اس کے اثرات معنوی طور پر زیادہ رکھتے ہیں. ورنہ آیت الکرسی وہی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ کی کرسی کا اقتدار کا تذکرہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان 3 آیتوں کو ملا کر آیت الکرسی سمجھتے ہیں، آیت الکرسی ایک ہی ہے، لیکن جو ہم 2 آیتوں کا اضافہ کرتے ہیں اس میں معصومین کی روایت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی اگر ہم ان 2 آیتوں کو ملا کر آیت الکرسی کے ساتھ پڑھیں تو اس کی معنوی طور پر زیادہ اثر ہوتا ہے. کسی نے نماز باجماعت ادا کرنی ہو تو اس کی نیت زبان سے کس طرح سے ادا کرے گا؟ کیونکہ ہم پہلے اس طرح سے نماز باجماعت کی نیت کرتے تھے 2 رکعت نماز فجر باجماعت اس پیش نماز کے پیچھے ادا
کرتا یا کرتے ہوں واجب قربتاً اللہ. تو اس پر ہمیں یہ کہا گیا کہ یہاں با جماعت یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. اس صورت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صحیح نیت کیا ہوگی؟ اب دیکھیے، سب سے پہلے نیت ارادہ قلبی کا نام ہے. یہ جو زبان سے بھی کہتے ہیں یہ کہنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اگر آپ یہ زبان سے نہ بھی کہیں، گھر سے آپ آئے ہیں مسجد میں اس لیے کہ میں نے باجماعت نماز فجر پڑھنی ہے، آپ آئیں، وہی جو ذہن میں نیت ہے وہ رکھتے ہوئے آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں، آپ کی نماز ٹھیک ہے. اور اس میں جو یہاں پر یہ نیت بیان کی گئی ہے یہ نیت بھی ٹھیک ہے کہ 2 رکعت نماز فجر باجماعت اس پیش نماز کے پیچھے ادا کرتا یا کرتے واجب قربتاً اللہ. در حقیقت یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو میں باجماعت نماز پڑھ رہا ہوں وہ واجب ہے. در حقیقت نیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نماز میں اس جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں وہ نماز واجب ہے. یہ نہیں نیت میں ہم کہتے کہ یعنی جماعت واجب ہے. اگر شاید کسی نے یہ کہا ہے تو اسے اشتباہ ہوا ہوگا کہ وہ جو واجب ہے وہ جماعت نہیں ہے، وہ واجب نماز ہے. اس لیے کہ اگر یہ تو آپ نے باجماعت نماز میں واجب کی نیت کی ہے، جب آپ اکیلے مستحب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ ساتھ سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا نافلہ کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، مستحب کا بھی استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز سنت ہے یا وہ نماز مستحب ہے. لہذا یہاں پر نیت میں جو اشتباہ ہے کہ باجماعت جو ہے وہ تو واجب ہے نہیں، تو ہم نیت یہ کہہ رہے ہیں کہ واجب نماز نہیں، وہ نماز واجب ہے ظہر کی یا فجر کی یا عصر کی، نہ کہ باجماعت واجب ہے. ہاں جی، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ نے کہا نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. اس لیے کہ جو مشرک اور موحد کے درمیان فرق ہے وہ اس نماز کا ہے. یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کر رہا ہے اور شرک سے اس کی تنزیہ کر رہا ہے. تو یہی اللہ نے وہ ایک تعلق نماز کا جو جوڑا ہے کہ یعنی جو مشرک ہے اسے سب سے زیادہ تکلیف نماز سے ہوتی ہے، جو شرک کر رہا ہوتا ہے اسے سب سے زیادہ مسئلہ نماز کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ تم نماز قائم کرو. اور اس لیے جو یہاں پہ نماز قائم کرنا ہے اس کا زیادہ مفہوم زیادہ وسیع ہے. یعنی نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور جو ہمارے گرد و نواح میں ہے ہم معاشرے میں بھی اس عبادت کو رواج دیں. یعنی اپنے انسان گھر کے میں جو اہل و عیال ہیں ان کو نماز کا عادی بنائے، جو اس کے رفقا ہیں دوست ہیں ان کو نماز کا عادی بنائے. لہٰذا یہاں پر شرک کے مقابلے میں جو لفظ استعمال کیا یعنی جو انسان نماز پڑھتا ہے گویا وہ شرک سے منزہ و مبرہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی وہ وحدانیت اور کبریائی کے تحت ہی اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. ہاں جی، نماز باجماعت میں عورت شریک ہو سکتی ہے، لیکن اگرچہ کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہوتا ہے روایات کے مطابق. جی ہاں جی، شامل ہو سکتی ہے، باجماعت نماز میں وہ شامل ہو سکتی ہے. صلوات پڑھیے محمد. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا